السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکول پشاور زون کی طرف سے سبجیکٹ فزکس کلاس 9 کا لیکچر نمبر 15 آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے ایڈیشن آف فورس، ایڈیشن آف فورسز۔ اس سے پہلے ہم نے پیرالل فورس پڑھا اور پھر پیرالل فورس کے دو ٹائپس لائک پیرالل فورس اور ان لائک پیرالل فورس پڑھا۔ پیرالل فورس ذرا ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ دو یا دو سے زیادہ ایسے فورسز جو کسی باڈی کے اوپر اس انداز سے لگ رہے ہوں کہ یا تو دونوں یا جو فورسز لگ رہے ہیں ان کی ڈائریکشن سیم ہو یا اپوزٹ ہو۔ اگر سیم ہو تو لائک پیرالل، اگر اپوزٹ ہو تو ان لائک پیرالل فورس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر دو فورسز جو ہوتے ہیں یا تو ان فورسز کے درمیان اینگل 0 ہوگا یا 180 ہوگا۔ اگر لائک پیرالل فورس ہیں تو اس کے درمیان اینگل 0 ہوگا، اور اگر ان لائک پیرالل فورس ہیں جو ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہوں گے تو ان کے درمیان اینگل 180 ڈگری کا ہوگا۔ تو اب دو یا دو سے زیادہ فورسز کو جو کمبائن کر کے ایک فورس بناتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایڈیشن آف فورس۔ تو what is addition of force? Addition of forces is a process of obtaining a single force which produces the same effect as produced by a number of forces acting together۔ کہ دو یا دو سے زیادہ فورسز کو کمبائن کر کے ایک ایسا فورس بنانا جس کا اثر وہی ہو جو ان تمام فورسز کا مجموعی اثر ہوتا ہے۔ تو چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ فورسز جو ہیں یہ ویکٹر کوانٹیٹیز ہیں، اور ویکٹر کوانٹیٹیز جو ہیں وہ اپنی ایک ڈائریکشن رکھتی ہیں، تو اس وجہ سے جیومیٹریکلی جب ہم فورسز کو کمبائن کرتے ہیں تو اس سے ہم ایک سنگل ویکٹر نکالتے ہیں جس کو ریزلٹنٹ ویکٹر کہتے ہیں۔ یہ بات ہم یعنی ویکٹر اور اسکیلر کے اندر پڑھ چکے تھے کہ ایک ویکٹر کو جو ہے ریپرزنٹ کیا جاتا ہے ایک اسٹریٹ لائن سے جو ایک مخصوص اسکیل کے مطابق لیا جاتا ہے، اس کا لینتھ اس کی میگنیچیوڈ کو، اور اس کے جو ایرو لائن یا ایرو ہیڈ ہوگا وہ اس کی ڈائریکشن کو ریپرزنٹ کرتا ہے۔ تو ایڈیشن آف فورسز کے اندر دو یا دو سے زیادہ فورسز کو کمبائن کر کے ایک سنگل فورس بنایا جاتا ہے۔ تو یہ سچویشن ایڈیشن آف فورسز میں لائک اور ان لائک پیرالل فورس کے لیے بالکل سمپل ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس دو لائک پیرالل فورسز ہیں تو ہم سمپل اس کی میگنیچیوڈ کو ایڈ کر کے ایک فورس بناتے ہیں۔ مثلا ایک باکس کے اوپر دو فورسز لگ رہی ہیں اور دونوں کی ڈائریکشن سیم ہیں، اور دونوں جو ہیں یہ 5 نیوٹن ہیں، تو 5 نیوٹن اور 5 نیوٹن پلس کریں گے تو 10 نیوٹن آئے گا۔ سمپل بات، کیونکہ دونوں فورسز جو ہیں وہ پیرالل بھی ہیں، ڈائریکشن بھی سیم ہیں، تو ہم اس کے صرف میگنیچیوڈ کو ایڈ کر لیتے ہیں تو جس کا ریزلٹنٹ فورس آتا ہے 10 نیوٹن۔ دوسری بات، اگر ان لائک پیرالل فورس ہو یعنی دونوں فورسز ایک دوسرے کے اپوزٹ ڈائریکشن میں لگ رہی ہو، تو پھر اگر 5 نیوٹن لیفٹ کی طرف لگ رہا ہوں اور 5 نیوٹن فورس رائٹ کی طرف لگ رہا ہوں، تو دونوں فورسز ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوتے ہیں، لائن آف ایکشن بھی سیم ہے لیکن ڈائریکشن اپوزٹ ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، سبٹریکٹ کرتے ہیں دونوں فورس، ایک فورس دوسرے فورس سے ہم سبٹریکٹ کرتے ہیں، تو جو ریزلٹنٹ فورس آئے گا وہ 0 نیوٹن آئے گا، کیونکہ 5 - 5 0۔ تو لائک پیرالل میں ہم سمپل ایڈ کرتے ہیں اور ان لائک میں ہم سمپل سبٹریکٹ کرتے ہیں۔ کچھ ایگزامپل آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ فگر نمبر 4.3 میں آپ دیکھیں ایڈیشن آف فورسز میں 5 نیوٹن فورس اور 5 نیوٹن فورس دونوں فورسز ہیں اور دونوں کی جو ہیں ڈائریکشن سیم ہیں، تو اس کا ریزلٹنٹ فورس کتنا آیا، 10 نیوٹن۔ اسی طرح دوسرے میں دیکھیں کہ ایک 5 نیوٹن ہے پلس -5 نیوٹن، تو اس کا ریزلٹنٹ فورس کتنا آئے گا، 0 نیوٹن۔ اسی طرح تیسری ڈائیگرام میں دیکھیں کہ 5 نیوٹن پلس 10 نیوٹن، دونوں کو پلس کریں گے، دونوں کی ڈائریکشن سیم ہیں، تو اس کا جو ریزلٹنٹ فورس آئے گا وہ 15 نیوٹن۔ اسی طرح 5 نیوٹن اور -10 نیوٹن
یعنی 10 نیوٹن 5 نیوٹن کے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں لگ رہا ہیں، تو اس کا جو ریزلٹنٹ فورس ہوگا وہ -5 نیوٹن ہوگا، یعنی نیٹ فورس -5 نیوٹن ہوگا، اور اس کی ڈائریکشن 10 نیوٹن کے ڈائریکشن میں ہوگی۔ تو جب لائک پیرل فورس ہوں گے تو ان کو ہم سمپل ایڈ کیا جاتا ہے، اور جب ان لائک پیرل فورس ہوں گے اس کو سمپل سبٹریکٹ کیا جاتا ہے۔ یہ تو سمپل ہیں، یہ تو بالکل آسان بات ہو گئی۔ اب کمپلیکیشن کب پیدا ہوتی ہیں، مشکلات اور پیچیدگی کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب ایک باڈی کے اوپر 2 یا 2 سے زیادہ فورسز لگ رہے ہوں، اور وہ نہ تو لائک پیرل ہو اور نہ ان لائک پیرل ہو، یعنی ان کے درمیان نہ تو اینگل 0 کا بنتا ہے کہ لائک پیرل بنے، اور نہ ہی ان کے درمیان اینگل 180 کا بنتا ہے کہ ان لائک پیرل بنے۔ مطلب تو اس کا مطلب ہے کہ 2 فورس لگ رہے ہیں کسی باڈی کے اوپر، اور ان کے درمیان اینگل 0 اور 180 کے علاوہ کوئی اینگل ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، 90 ہو سکتا ہے، 80 ہو سکتا ہے، 85 ہو سکتے ہیں، 30 35 40 ہو سکتا ہے، 70 75 90 ہو سکتا ہے، لیکن 0 اور 180 کے علاوہ 135 ہو سکتا ہے، 125 ہو سکتا ہے، 150 ہو سکتا ہے، لیکن 180 سے کم اور 0 سے زیادہ، 180 سے کم اور 0 اینگل سے زیادہ ان کے درمیان اینگل جو ہے وہ بنے۔ تو اس وقت پھر ہم ایک دوسرا جو ایڈیشن آف فورسز کے لیے جو پروسیس یوز کریں گے اس کو کہتے ہیں ہیڈ ٹو ٹیل رول۔ ہیڈ ٹو ٹیل رول ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس میں ہم 2 یا 2 سے زیادہ فورسز کو کمبائن کر کے ایک سنگل فورس جو ہے وہ نکالتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ایک ایگزامپل لے لیں۔ ایگزامپل کے طور پر اگر ہمارے پاس مطلب 2 بندے ہیں، 2 پرسن ہیں، اور وہ ایک گاڑی کو کھینچتے ہیں رسی کی مدد سے، اور اس رسی کو گاڑی کے جو ہیں وہ سامنے والے جو ہیں وہ بمپر کے ساتھ باندھا کیا ہے، اور وہ دونوں بندے اس رسی کے دونوں رسیوں کو اس انداز سے کھینچ رہے ہیں کہ ان دونوں رسیوں کے درمیان اینگل وہ کوئی اینگل بن رہا ہے، 30 40 یا کوئی بھی اینگل بن رہا ہے۔ تو اس وقت اس گاڑی کے اوپر کتنا فورس عمل کر رہا ہوگا؟ تو اس وقت ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ایک فورس ہے ایف اے، اور وہ ایک اینگل بناتی ہیں تھیٹا اے، اور دوسرا اینگل ہے ایف بی، اور وہ ایک اینگل بناتی ہے تھیٹا بی ایکس ایکسس کے ساتھ۔ تو فگر نمبر 4.4 کو آپ ذرا دیکھیں کہ او پوائنٹ جو ہیں وہ جگہ ہیں جہاں پر فورس لگ رہا ہے، اور ایف اے یہ وہ فورس ہے جو اس باڈی کے اوپر اس پوائنٹ پر لگ رہا ہے، اور اس نے اینگل بنایا ہے تھیٹا اے، اور دوسرا جو ہے اسی او کے اوپر دوسرا فورس لگ رہا ہے ایف بی جس نے اینگل بنایا ہے تھیٹا بی۔ تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اسکیچ دا فرسٹ فورس ایف اے یوزنگ اے اسکیل۔ تو اسکیل کے مطابق اس فورس کے لیے ہم ایک لائن ڈرا کریں گے، اور اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ اسی کی ڈائریکشن میں ایرو لائن لگا دیں گے۔ اسی طرح دوسرا جو ہے ایف بی کے لیے بھی اسی مطابق جو ہے وہ فورس جو ہے وہ ریپرزینٹیو لائن ڈرا کریں گے اسکیل کے مطابق، اور ایرو ہیڈ جو ہیں اس کے ڈائریکشن میں لگا دیں گے۔ اب ہیڈ ٹو ٹیل رول کا مطلب یہ ہے کہ فرسٹ ویکٹر کے ہیڈ کے ساتھ سیکنڈ ویکٹر کی ٹیل کو جوائنٹ کیا جائے، فرسٹ ویکٹر کی ہیڈ کو دوسرے ویکٹر کے سیکنڈ ویکٹر کے ٹیل کے ساتھ جوائنٹ کیا جائے۔ تو یہ آپ نیکسٹ پیج کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیٹ فورس یا ریزلٹنٹ فورس جو ہوگا جس کو ایف آر سے ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ ایف آر سے ریپرزینٹ کیا جانے والا جو فورس ہیں وہ ریزلٹنٹ فورس ہیں۔ تو ریزلٹنٹ فورس وہ فورس ہوگا جو فرسٹ ویکٹر کے یعنی جو ریزلٹنٹ فورس ہوگا اس ریزلٹنٹ فورس کی جو ٹیل ہوگی وہ فرسٹ ویکٹر کے ٹیل کے ساتھ، اور ریزلٹنٹ فورس کی جو ہیڈ ہوگا وہ لاسٹ ویکٹر کے ہیڈ کے ساتھ جو جوائن ہوگا، تو یہ ریزلٹنٹ فورس ہوگا۔ اس ریزلٹنٹ فورس کی میگنیچیوڈ یعنی اس کی لینتھ میگنیچیوڈ کو شو کرے گا اسکیل کے مطابق، اور ایرو ہیڈ اس کی ڈائریکشن کو شو کرے گا۔
تو اس طرح جو ریزلٹنٹ فورس ہوگا یہ ایف آر از ایکول ٹو ایف اے پلس ایف بی، یہ اس کا جو ہے میگنیچیوڈ بنے گا۔ اچھا، اگر ایک سے زیادہ فورسز ہوں، یعنی ایڈیشن آف مور دین ٹو ویکٹرز، اگر دو سے زیادہ ہوں تو پھر بھی یہی طریقہ ہوگا کہ مثلا آپ کے پاس 3 ہے یا 4 ہے یا 5 فورسز ہیں، تو سب کے لیے آپ نے فرسٹ ویکٹر کے ہیڈ کو سیکنڈ ویکٹر کے ٹیل کے ساتھ، سیکنڈ ویکٹر کے ہیڈ کے ساتھ تھرڈ ویکٹر کے ٹیل، اور تھرڈ ویکٹر کے ہیڈ کے ساتھ فورتھ ویکٹر کے ٹیل اینڈ سو آن، اس طرح آپ جوائن کرتے جائیں، اور جو فرسٹ ویکٹر کے جو ریزلٹنٹ فورس ہوگا اس ریزلٹنٹ فورس کا جو ٹیل ہوگا دم، وہ فرسٹ ویکٹر کے ٹیل کے ساتھ، اور ریزلٹنٹ فورس کا جو ہیڈ ہوگا وہ لاسٹ ویکٹر کے ہیڈ کے ساتھ جوائن ہوگا۔ اس کی جو لینتھ ہوگی، اس کی جو لمبائی ہوگی، اسکیل کے مطابق یہ اس ریزلٹنٹ فورس کی میگنیچیوڈ ہوگی، اور اس کا جو ایرو ہیڈ کا جو جہاں پر لگا ہوگا وہ نیوز ڈائریکشن کے مطابق اس کی ڈائریکشن ہوگی۔ تو یہاں پر ایک ایگزامپل دیکھیں کہ ایگزامپل 4.1 میں ایک ٹریش ان ڈفرینٹ ڈائریکشن، ایک پولنگ اے ٹریش ان ہے، اس کو مختلف ڈائریکشن سے جو ہے وہ پل کیا جا رہا ہے۔ تو پرسن اے جو ہے 20 × 4 کے ساتھ پل کر رہا ہے، اور پرسن بی اس کو 15 نیوٹن کے ساتھ پل کر رہا ہے، اور ان کے درمیان اینگل بن رہا ہے 50 ڈگری۔ تو اس کو آپ یوں سمجھیں جیسے اوپر سے اس ڈائیگرام کو اگر آپ دیکھیں تو اس ڈائیگرام کو آپ اس طرح سمجھیں کہ جیسے نیچے روڈ کے اوپر ایک جو ہے ٹریش کین جا رہا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے کیمرہ لگ کر 2 بندے اس کو کھینچ رہے ہیں، یعنی یوں سمجھیں جیسے آپ چھت سے اس کی تصویر آپ لے رہے ہیں۔ تو 2 people A and B are pulling a trash cart with 2 ropes، 2 رسیوں کی مدد سے اس ٹریش کارٹ کو کھینچا جا رہا ہے۔ پرسن A applies a force of 20 نیوٹن 50 ڈگری with x axis on one rope، اور پرسن B جو ہے applies a force of 15 نیوٹن 0 اینگل کے ساتھ، جو ایکس ایکسس کے ساتھ 0 اینگل بنا رہی ہیں اس طرح on the rope other rope۔ calculate the magnitude of نیٹ فورس، یا جو ریزلٹنٹ فورس ہے اس کو ہم نے معلوم کرنا ہے۔ تو اسکیل کے مطابق اگر ہم 5 نیوٹن کے لیے جو ہیں اسکیل لیں گے کہ لیٹ 5 نیوٹن کے لیے ہم 1 سینٹی میٹر جو ہے 1 سینٹی میٹر لائن ڈرا کریں گے۔ تو 5 نیوٹن کے لیے 1 سینٹی میٹر لائن ڈرا کریں گے، تو یہاں پر 20 نیوٹن ہیں، تو 20 نیوٹن کے لیے کتنا 4 سینٹی میٹر، اس کا اینگل 50 ڈگری۔ اسی طرح ایف بی 15 نیوٹن ہے، تو اس کے لیے ہم 3 سینٹی میٹر لائن ڈرا کریں گے۔ تو اسکیل کے مطابق آپ دیکھیں کہ یہ اینگل کتنا بن رہا ہے، ریزلٹنٹ فورس کا اینگل کتنا بن رہا ہے، ڈی کے ذریعے سے ہم اس کو ناپ سکتے ہیں۔ تو فرسٹ فیکٹر آپ نے 4 cm کا لائن ڈرا کیا، اور بالکل آپ اس کی ڈائریکشن کو بھی دیکھتے جائیں اور اس کی میگنیچیوڈ کو بھی دیکھتے جائیں، اور دوسرا جو 15 نیوٹن ہے وہ بالکل اس کے پیرل ہیں، یعنی 20 نیوٹن اوپر ڈائیگرام میں بھی دیکھیں اور نیچے ڈائیگرام میں بھی دیکھیں۔ اوپر 20 نیوٹن، نیچے 4 سینٹی میٹر لائن بالکل سیم ڈائریکشن میں ہیں، اور اوپر والے جو ہے ڈائیگرام میں 15 نیوٹن، نیچے 3 سینٹی میٹر کے بالکل سیم ڈائریکشن میں ہیں۔ تو ان دونوں کو ہیڈ ٹو ٹیل رول کے مطابق فرسٹ ویکٹر کا ہیڈ اور سیکنڈ ویکٹر کے ٹیل آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو جو ریزلٹنٹ فورس ہوگا وہ فرسٹ ویکٹر کے ٹیل کے ساتھ اور سیکنڈ ویکٹر کے ہیڈ کے ساتھ جوائن ہیں۔ اس کی جو لینتھ ہوگی وہ اس ریزلٹنٹ فورس کی میگنیچیوڈ اور اس کی ڈائریکشن سمپل آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہی اس کی ڈائریکشن ہوگی، یعنی کارٹ اس ڈائریکشن میں موو کرے گا۔ اب اگلے پیج پر آپ دیکھیں تو ایف وائی جو ہیں